چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، عشاق رسول، متحدہ علماء اہل سنت کے زیر اہتمام باڑیاں مری میں یہ عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت کے اہم اور محبت بھرے عنوان سے عنوان ہے۔ برادر عزیز، فاضل ذی شان حضرت علامہ مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پرمغز، جامع اور مدلل خطاب فرما چکے ہیں۔ مختصر وقت میں میں بھی چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ عزیز بھائیو، نبوت وہبی اور عطائی منصب ہے جو صرف اور صرف رب کی عطا سے ملتا ہے۔ انسان کی محنت، جد و جہد، کثرت عبادت و ریاضت کا اس کے ملنے میں دخل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جتنے افراد ہیں، پوری نوع نبوت میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس کی متعدد وجوہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کو نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طفیل بھی اور ذاتی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے ہر نبی کی نبوت محدود ہے، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ فقط حضور کی ذات گرامی ہے جن کی نبوت لامحدود ہے ہر اعتبار سے۔ جس طرح رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، بالکل اسی طرح شاہ عرب کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہ ساری کائنات رب کی ربوبیت کے لیے اکائی ہے، 1 یونٹ۔ بالکل اسی طرح شاہ عرب کی نبوت کے لیے بھی اکائی ہے۔ نہ رب کی ربوبیت کی کوئی انتہا، نہ شاہ عرب کی نبوت کی انتہا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال
اے حسن و جمال کے پیکر ویا سید البشر، انسانیت کے سردار اور راہبر، من وجہک المنیر، آپ کے نورانی چہرہ سے لقد نفر القمر، چاند کو تابانیاں بخشی گئی، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ اس سے آگے کیا کہا جائے؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، رب کے بعد سب سے بلند و برتر آپ کا رتبہ ہے، وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہیں، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں، اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے۔ اس کے لیے قرآن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، آپ کے لیے قرآن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہتا ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین۔ نبوت وہبی منصب ہے، عطائی منصب ہے، کسبی نہیں، رب کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، پھر نوع نبوت میں سب سے اعلیٰ نبوت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب آپ کی نبوت نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے، عقل اور نقل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس منصب نبوت کا اختتام اور تکمیل اعلیٰ فرد پہ ہو، اور نوع نبوت کا اعلیٰ فرد نبوت محمدی ہے، رسالت محمدی ہے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے دیگر انبیاء کو فقط نبوت کا تاج عطا کیا، آمینہ کے لال کو نبوت کا تاج بھی بخشا، ختم نبوت کا اعزاز بھی بخشا۔ دیگر انبیاء کے پاس فقط نبوت ہے، آپ کی ذات گرامی کے پاس نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ آسان لفظوں میں آگے بڑھنے سے قبل ختم نبوت کا مطلب ذکر کرنا چاہوں گا۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح و بقا، عروج و ارتقا، رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے نمائندے نبی اور رسول بھیجنے کا جو سلسلہ جناب آدم صفی اللہ سے شروع کیا، تسلسل کے ساتھ 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ سے گزار کر آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر ہادی اور رہبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحی بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پہ اسے مکمل فرما دیا۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کے بعد کسی بھی قسم کی الوہیت کے تصور کو قبول کرنا کفر ہے، بالکل اسی طرح جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا نہ صرف ناجائز گناہ کبیرہ اور حرام ہے، بلکہ ایسا کفر ہے جس سے کفر بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایسا کفر ہے جس سے کفر بھی پناہ مانگتا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کہ اللہ نے آدم صفی اللہ سے علیہ السلام جو سلسلہ شروع کیا حضور کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل فرما دی۔ اس تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں اور دل سے تصدیق کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہاں سے نتیجہ کیا نکلا؟
مسئلہ ختم نبوت فقط فقہی مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ علم کلام کے ماہرین متکلمین فرماتے ہیں عقائد کو اعمال پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالہ سے ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جسے علماء امت نے، متکلمین نے ان اجماعی عقائد میں شمار کیا ہے جو اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات سمجھے جاتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس میں امت کی رائے کبھی تقسیم نہیں ہوئی، امت کبھی شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس میں پوری امت کی وحدت کا راز مثمر ہے۔ میں اہل مری کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اپنی مسلکی اور مکتبی شناختوں کو پسے پشت ڈال کے سب حضور کی ختم نبوت کے لیے ایک نعرے تلے جمع ہیں، ایک پرچم تلے جمع ہیں، ایک کاس اور مشن کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ختم نبوت کے تحفظ کا مشن اور ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہے جو ہر دور میں نقطہ اتحاد رہا ہے، مرکز اتفاق رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی امت کو متحد کیا اور آئندہ بھی امت کو متحد کرے گا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں بغیر کسی مسل کی شناخت کے پوری امت متحد ہوئی نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ پھر 1974 میں دوسری مرتبہ متحد ہوئی نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ پھر 1984 میں تیسری مرتبہ متحد ہو کر میدان عمل میں آئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس اتحاد کے نتیجہ میں امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا اور جس میں یہ بات لکھ دی گئی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، غلام محمد قادیانی کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، کلمے کا ٹائٹل، اسلام کا لیبل استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ختم نبوت کے تحفظ کا مشن تھا، ختم نبوت کا عقیدہ تھا جو پہلے بھی امت کو متحد کرتا تھا اور ایک دفعہ مری میں اس نے پھر اس کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو اس پہ جتنی مبارکباد پیش کروں اتنی ہی کم ہے کہ ختم نبوت کے لیے آپ مفادات کو، اپنی جزوی شناختوں کو، مسل کی پہچانوں کو پسے پشت ڈال کے اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں ایک چھت کے نیچے جمع ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مذہب اسلام کا مدار ہے، مسلک اہل سنت کا مدار ہے، مذہب اسلام کا مدار، مسلک اہل سنت کا مدار۔ جو شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھلے قائل ہو، ختم نبوت کا قائل نہ ہو، وہ ایسے ہی غیر مسلم ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات کو مانتا ہو مگر ذات و صفات میں وحدت کا قائل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت کو مانے، آپ کی افضلیت کو بھی مانے مگر ختم نبوت کو نہ مانے، اس کا اسلام سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مذہب اسلام کا مدار عقیدہ ختم نبوت ہے، مسلک اہل سنت کا مدار عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ انکار قرآن کریم کی 100 کے لگ بھگ آیات اور قطعی نصوص کا انکار ہے۔
اجماع امت سے انحراف ہے، اور اس سب کچھ کے بعد کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اور ایسے شخص کا اہل سنت والجماعت سے تعلق اس وجہ سے نہیں کہ اہل سنت اہل اسلام کا دوسرا نام ہے، اہل اسلام کا مؤسس طبقہ اہل سنت والجماعت ہے، تو ہمارے مذہب کا مدار نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ، ہمارے مسلک کا مدار نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ۔ اور جہاں تک بات اہمیت کی ہے، ہمارے حنفیوں کے مسائل اور دلائل کی بحث میں جب جائیں تو 4 اصول ہیں، جن میں سے کسی سے بھی بات ثابت ہو جائے اسے دین کی بات کہا جاتا ہے۔ اصل الاصول کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول اللہ ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس شرعی ہے۔ کوئی مسئلہ ایک دلیل سے ثابت، کوئی 2 دلیلوں سے ثابت، لیکن ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جو ادلہ اربع سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں واضح طور پہ اعلان کر رہی ہے کہ حضور کے بعد نبوت کا تصور غلط ہے، حضور کے بعد نبوت کا اجرا نہیں ہے، آپ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کی نفی کر دی گئی ہے۔ میں سورۃ المائدہ 6 پارے کی 3 آیت بطور نمونہ پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پہ تمام کر لیا، بطور دین تمہارے لیے میں نے اسلام کو منتخب کیا۔ یہ آیت تکمیل دین کا اعلان کر رہی ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو نبی کس لیے آ سکتا ہے؟ جب دین کامل ہے پھر نبی کس لیے آ سکتا ہے؟ اللہ نے جسے حلال کرنا تھا اسے حرام کر دیا، جسے حرام کرنا تھا اسے حرام کر دیا۔ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا، بکری کو حلال کیا، شراب کو حرام کیا، دودھ کو حلال کیا، ماں اور بیٹی کو حرام کیا، چچا ساتھ، خالہ ساتھ، پھوپھی ساتھ، ماموں ساتھ کو حلال کیا۔ کیا ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرے یا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرے؟ اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ کوئی آئے گا کیا لے کے آئے گا؟ دین کامل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، برتن بھر چکا۔ جب برتن بھر جائے اس میں دودھ بھی ہو ڈالا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ مہر لگ چکی، لفافہ بند ہو چکا، تالا لگ چکا۔ بالکل اسی طرح جب سرکاری کاغذ پہ مہر لگ جائے اسے توڑنا جرم ہے۔ بالکل اسی طرح نبوت کے محل پہ، نبوت کے لفافہ پہ، نبوت کے بیگ پہ مہر لگ چکی ہے، تالا لگ چکا ہے، اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب جو اسے توڑے گا اس پہ دفعات شریعہ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کے وجود کو امت سے الگ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ دین کامل و مکمل ہے۔ اب کوئی آئے تو کس لیے؟ نہ کوئی تنسیق کے لیے آ سکتا ہے، نہ تکمیل کے لیے آ سکتا ہے۔ اور جہاں تک سنت کی بات ہے، 200 سے زائد متواتر احادیث ہیں جو آپ کے ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ ایک پیش کرتا ہوں، بخاری شریف جلد اول صفحہ 491 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون۔ فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی دنیا سے جاتا دوسرا آ جاتا۔ فرمایا میرا معاملہ ان کی طرح نہ سمجھ لینا، انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وسيكون خلفاء، خلفاء ہوں گے، فیکثرون، کثرت سے ہوں گے۔ اجرائے نبوت کی نفی، اجرائے خلافت کا اثبات محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی واضح دلیل، واضح دلیل۔ اجماع پہ اگر آئیں تو اس امت میں اجماع کا اجرا،
سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت پہ ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلاف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں. اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں دعوی النبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع. ہمارے پیغمبر کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے. اور سید الفقہا امام الائمہ تلمیذ الصحابہ امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف دعویٰ کرنا ہی کفر نہیں ہے، کسی مدعی نبوت سے دلیل مانگنا بھی کفر قرار دیا. اور جہاں تک بات عقل اور قیاس کی ہے، قیاس کہتا ہے جیسے ہر شے کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، بالکل اسی طرح سلسلے نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے. اس کی ابتدا آدم صفی اللہ سے ہے، انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے. فقط اللہ کی ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. عقل اور قیاس کہتے ہیں کہ نبی اور بھی تھے، رسول اور بھی تھے، پیغمبر اور بھی تھے، ان کی سیرت و کردار محفوظ نہیں، تعلیمات محفوظ نہیں. پھر یہ تو کیسے محفوظ ہو؟ ان کے اسماء اور نام بھی محفوظ نہیں. وہی 2 درجن کے لگ بھگ انبیاء اور رسول کے اسماء گرامی امت اور انسانیت جانتی ہے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں. 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آئے، ان کے نام بھی غیر محفوظ ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ پہلے رسولوں پہ اترنے والی کتابیں غیر محفوظ، حضور پہ اترنے والا قرآن محفوظ. پہلے انبیاء کے اقوال غیر محفوظ، حضور کا قول فعل عمل مکمل محفوظ. پہلے انبیاء کی سیرت و کردار غیر محفوظ، ہمارے پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ. نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ. اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ. نبی کے اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، طرز حکمرانی، انداز جہاں بانی، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکاء، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت. نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ. الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ولادت سے لے کے اعطائے رسالت تک، رسالت سے لے کے ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کے وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا. اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے حضور کی ختم نبوت کی؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور وقت مختصر ہے، بات سمیٹتا ہوں. اذان کا وقت ہے، اگر درمیان میں اذان کہی تو پھر شاید تقریر مربوط نہ رہ سکے، یہ تسلسل برقرار نہ رہ سکے. اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور کی ختم نبوت کتاب اللہ سے بھی ثابت، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت، اجماع امت سے بھی ثابت، قیاس شرعی اس سے بھی ثابت، عقل اور نقل دونوں سے ثابت. اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے،
खत्म नबुव्वत की ऐसी ताबीर और तशरीह करके जो जमहूर अहले इस्लाम से मुत्तफक़ा ताबीरात जो अहले इस्लाम की हैं उनसे टकराए और खत्म नबुव्वत का ऐसा टकराने वाला माना बयान करे। याद रखिए ये खत्म नबुव्वत का इनकार है। खत्म नबुव्वत का सराहतन इनकार ये है हुजूर के बाद कोई दावा नबुव्वत करे या किसी के दावे नबुव्वत की कोई तस्दीक करे। एक इनकार दलालतन है वो ये कि नबी तो ना किसी को कहे ना अपने आप को, लेकिन किसी के बारे में ऐसा इम्तियाजी वस्फ तस्लीम कर ले जो फकत अंबिया की ज़ाते गिरामी में होता है, जो फकत अंबिया में होता है। ऐसा वस्फ किसी ने मान लेना ये भी खत्म नबुव्वत का इनकार है। ये दलालतन है को सराहतन नहीं। आप अपनी नजरें बेदार रखिए, ज़हन कुशादा रखिए और अपने आप की हसासियत को कभी कमजोर न पड़ने दीजिए। किसी भी रंग में खत्म नबुव्वत का मुनकर आए, हुजूर की खत्म नबुव्वत पे टाका डालने लगे, आप मैदान में उसका इल्मी ताकुब करें, मुआशी बाइकाट करें, सोशल बाइकाट करें, ताकि उसे पता चल जाए हमने मोहम्मद के उन उशाक से पंगा लिया है जिनका अज़म ही ये है हम खत्म नबुव्वत की खातिर जान निछावर कर देंगे, हम खत्म नबुव्वत की खातिर जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी चीजों को पसे पुष्ट डाल के ये अज़म कीजिए, अहद कीजिए। सितंबर का महीना है, 1974 को 7 सितंबर की तारीख थी जब मिर्ज़ाइयत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया। इन्हें असेंबली में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे के इस मुनासबत से सितंबर का महीना तजदीद अहद का महीना है। खड़े होके तजदीद अहद कीजिए, खड़े होके ये अज़म कीजिए कि हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए, हुजूर की खत्म नबुव्वत की तरवीज और इरशाद के लिए किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसी जिद्दोजहद जो नमूसे रिसालत का कानून खत्म करना चाहे, हमारे खानदानी निज़ाम को तबाह करना चाहे, वक़्फ़ अमलाक की सूरत में, वक़्फ़ अमलाक एक्ट की सूरत में हमारी मजहबी आज़ादी पे डाका डालना चाहे, या फिर इंसदाद जबरी तब्दीली मजहब बिन के उन्वान से मुसलमानों को जबरन कुफर के दायरा में दाखिल करने की कोशिश की जाए, हम किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं खाजा बतहा की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह आज़ाद गिरामी। हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लामा मौलाना शाह नवाज़ फारूकी साहिब का कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत पैराए में ताजदार खत्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के हवाले से अपने मलफूज़ात से हमें नवाजा है। नमाज ज़ोहर के लिए अज़ान होती है, अज़ान के बाद सुन्नत और उसके बाद जमात होगी। जमात के फ़ौरन बाद दूसरी नशिस्त का आगाज़ होगा जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तो ये नमाज जो है 1:30 बजे इंशाल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी। आज़ाद बाहर ना जाएं, मस्जिद से बाहर ना जाएं, मस्जिद में ही रहें। आप आज़ाद के लिए खाने का एहतमाम भी मौजूद है। खाना जो है वो इंशाल्लाह महफिल दूसरी नशिस्त के इख्तिताम पर या मुनासिब वक्त पर इंशाल्लाह दिया जाएगा। आज़ाद इंतहाई इत्मीनान के साथ नमाज ज़ोहर की तैयारी फरमाएं। सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम।